بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ استعمال کیا وہ ہنسی مذاق کا تھا اور تحقیر کرنے کا تھا اور جھٹلانے کا تھا۔ دوسرا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کا، وہ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا، ان دین کے معاملے میں ایسی باتیں کہنا جس سے انسان شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا جھوٹا جو ہے پروپیگنڈا کرنا جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوں گے، اور طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے، جیسے کہ آج کل بھی کتنے لوگ جو ہے ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے حلال کے تعلق سے کچھ مدعا نکلا تھا کہ حلال لیبل نہیں لگنا چاہیے۔ ان کو کیا معلوم کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ ان کو تو چھوڑیے، ہمارے مسلمانوں کو کیا معلوم کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ یہ حلال کا لیبل کیوں لگایا جاتا ہے؟ حلال کا کیا مطلب ہے؟ حلال کا مطلب اگر گوشت کے معاملے میں ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا، اس طریقے سے ذبح کرنا کہ اس کی جو رگ ہے، 4 رگیں ہیں وہ کٹ جائیں، وہ رگیں کٹنے کے بعد اس کا خون نکل جائے، پورے جسم سے اس کا خون نکل جائے، اسے کہتے ہیں حلال کرنا۔ اب یہ حلال کیوں کیا جاتا ہے، اس میں کیا فوائد ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ کہیں ہمارا جو ہے غیر مسلم بھائی اگر ہم سے سوال کر لے کہ یہ حلال کیوں کیا جاتا ہے، اس طرح ذبح کیوں کیا جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہم ان سے جو ہے لین دین کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہماری دوستی ہے۔ اگر کبھی جو ہے ایسے مدعے اٹھائیں گے، مطلب کوئی اعتراض کی بات نکالیں کہ وہ ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اعتراض نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے کہ گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے، تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے جب ہمارے پاس کچھ نالج ہو، کچھ علم ہو اس معاملے کے تعلق سے، اور دین کا فہم ہو، تو بھی ہم اس بھائی کو سمجھا سکتے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، دیکھیے گورنمنٹ ایسے کرتے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اسلام نے ایسا کیوں قانون بنایا، کیونکہ اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ سب بتانا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہمارے جو بھائی ہیں وہ سمجھیں گے کہ دین اسلام کیا ہے۔ جب تک ہمیں اپنے دین کی معلومات نہ ہو اور ہم اپنے لوگوں کو نہ بتائیں، اپنے دوست احباب کو جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو نہیں بتائیں گے، تو وہ ان کا جو شک ہے، شبہات ہے، وہ دور نہیں ہوں گے، اور جب تک وہ شک و شبہات دور نہیں ہوں گے تب تک ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا اور اسلام دشمنی باقی رہے گی۔ تو اسلام دشمنی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے چیز ہم اسلام کو جانیں، اسلام پر ہونے والے اعتراض کو جانیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی 40 کتاب لکھی گئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ غیر مسلموں کے 40 اعتراضات کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کتاب میں جمع کر دیے کہ غیر مسلم کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، تو 40 اعتراض کو انہوں نے جمع کیا اور اس کا جواب بھی مدلل انداز میں دیا ہے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں۔ طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں ہمارے دین پر، لیکن ان اعتراض کے جوابات دینے کے بھی قابل ہونے چاہیے ہم لوگ۔ چلیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اور دین نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، تو قرآن کے متعلق مشرکین کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، پہلے کے قصے ہیں، پہلے کی کہانیاں ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اب چونکہ پچھلے انبیاء کے ذکر کیا جاتا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کے تعلق سے، قوم ہود، قوم صالح، ان سب کے تعلق سے جب ذکر ہوتا تھا تو مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس طرح ہوتا تھا کہ ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ یعنی یہ صرف ان کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، انہوں نے خود بنائی ہے، اور دوسرے کچھ لوگ جو ہے ان کا کوئی گروپ ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایک اعتراض انما یعلمہ بشر،
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک انسان جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے، کوئی استاد ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، اس طرح کا اعتراض۔ تو طرح طرح کے اعتراض مشرکین اور قریش کیا کرتے تھے۔ اور ایک اعتراض یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسفاق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اس طرح کے اعتراض بھی کرنے لگے۔ اگر واقعی رسول ہے تو یہ کھانے سے، پینے سے، بازار میں خرید و فروخت کرنے سے، ان سب سے جو ہے بری رہنے چاہیے، ایسا ان کا اعتراض تھا۔ اس کا جواب قرآن میں بہت جگہ پہ موجود ہے کہ اگر فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو کون جو ہے کھانے پینے کی تعلیمات دیتا، یا بازار میں خرید و فروخت کی یا بزنس کرنے کی تعلیم کون سکھاتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھاتے یا پانی نہیں پیتے، بازار میں نہیں جاتے، تو ہمارے لیے مکمل نمونہ کیسے بن سکتے تھے؟ صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے یہ اعتراض سب غلط اعتراض ہے۔ تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر اور دین اسلام پر طرح طرح کے الزامات، اعتراضات اور شک و شبہات کو پیدا کرنا شروع کیا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ پہلا طریقہ مذاق اڑانا، تہمت لگانا، اور دوسرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے اعتراضات کرنا۔